محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن عظیم الشان کی جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں کی قسم کھائے وہ چیزیں بہت ہی اہم ہوتی ہیں، بہت ہی بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ قسم کی وجہ سے ان چیزوں کی اہمیت اور ان چیزوں کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کی قسم کھایا ہے۔ پہلی چیز والفجر، اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھایا قرآن عظیم الشان میں، قسم ہے فجر کی، فجر کے وقت کی۔ تو فجر کا وقت ہوتا ہے، مفسرین نے مراد لیا ہے کہ عمومی طور پر بھی اس کا مطلب ہوتا ہے فجر کے وقت کی، یعنی فجر کی بڑی اہمیت، بڑی تاکید، بڑی عظمت ہے۔ اور خاص کر کے مفسرین نے مراد لیا ہے کہ وہ فجر مراد ہے کہ جس فجر میں، یعنی جس سحر میں، جس صبح صادق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جس گھڑی، جس لمحہ، جو ساعت، جو وقت، جس وقت میں آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس گھڑی، اس لمحہ، اس وقت سے زیادہ قیمتی نہ دنیا میں کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ وہ اتنی قیمتی لمحات تھے، وہ اتنی بابرکت اور اتنی عظیم گھڑی تھی کہ اسی گھڑی سے پوری دنیا میں پھر انقلاب برپا ہوا، یعنی آقا محبوب دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا کے نظام کا کایا پلٹ گیا، اور دنیا والوں کو ایمان اور دین اور جو ہے ایک زبردست طریقے کا عدل انصاف دنیا والوں کو دیکھنے کو ملا۔ والفجر سے قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھایا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 رات سے مراد مفسرین نے دو لیا ہے۔ ایک مراد یہ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ذی الحجہ کی 10 راتیں، ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، قسم ہے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، بعض مفسرین نے مراد لیا ہے کہ 10 راتیں بڑی اہم گزری، خاص موقع پر تاریخ اسلام میں، اسلام کے ہسٹری میں 10 راتیں بڑی اہم گزری ہیں۔ کئی راتیں، ایک رات تو وہ رات ہے جس رات میں قرآن کا نزول ہوا، شب قدر جس کو کہتے ہیں، شب قدر ایک رات۔ تو یہ مطلب ہے کہ جس رات میں اللہ کا عظیم الشان کلام انسانوں کو ملا، قرآن جیسی عظیم کتاب انسانوں کو ملی، وہ رات شب قدر ہے۔ اور دوسری رات جب فرعونیوں سے، فرعون کے ظلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم نے نجات پایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات میں نکلے تھے فوج کو لے کر کے، یعنی مسلمانوں کو لے کر کے نکلے تھے، لیکن رات ہی میں مخلی ہو گئی تھی فرعونیوں کو پتہ چل گیا تھا، اور وہ لوگ پیچھا کیے اور جا کر کے جو ہے پکڑ لیے، لیکن وہ آگے اللہ کا عجیب و غریب اللہ کی نصرت آئی، اللہ کی مدد آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دریا پار کر گئے، لیکن فرعونی لوگ دریا میں جب گئے تو وہ سب اسی میں غرق ہو گئے، سب ڈوب گئے۔ تو جس رات میں یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا، اس رات میں، وہ رات بھی اس میں شامل ہے۔ اور وہ رات بھی مراد ہے، مفسرین نے لیا ہے کہ جس رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی تیاری کی جا رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زارو قطار رو رہے تھے۔ کسی نے سوال پوچھا تھا کہ آپ تو اللہ کے چہیتے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رو رہے ہیں، یعنی آپ کو خوف ڈر ہے سولی پہ چڑھنے کا، موت کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ مجھے اپنے سولی پہ چڑھنے کا خوف نہیں ہے، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے اللہ کی طرف سے خوشخبری مل چکی ہے، یہ لوگ مجھے سولی پر چڑھا ہی نہیں پائیں گے، یہ لوگ مجھے موت دے ہی نہیں پائیں گے۔ مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ آج کی رات میں اللہ کا بہت بڑا فیصلہ اترنے والا ہے، آج ہی کی رات میں اتنا زبردست اللہ کا فیصلہ اترے گا کہ ایک بہت ہی پسندیدہ قوم،
یعنی بنی اسرائیل جو اللہ کو بہت پسند، بنی اسرائیل اللہ کے محبوب تھے، وہ اللہ کے پسندیدہ تھے، آج ہی کی رات میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ قوم دھتکار دی جائے گی۔ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی محبت سے ہمیشہ ہمیش کے لیے بنی اسرائیل جیسی قوم دھتکار دی جائے گی۔ وہ رات مراد ہے ایسے وغیرہ وغیرہ 10 راتیں، یعنی بڑی عجیب و غریب راتیں گزری ہیں۔ ان راتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قسم میں کیا ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، قسم ہے جفت رات کی، قسم ہے جفت کی، والوتر اور قسم ہے طاق کی۔ جفت سے مراد 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا دن مراد ہے، مفسرین نے مراد لیا ہے عید الاضحیٰ کا دن یعنی 10 ذی الحجہ، اور قسم ہے طاق کی، طاق سے مراد 9 ذی الحجہ ہے۔ 9 ذی الحجہ جانتے ہیں کہ وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، عرفہ کے دن کی بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے عرفہ کے دن کی۔ عرفہ کے دن حاجی لوگ میدان عرفات میں اللہ کے سامنے متوجہ ہوتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ روایت میں ہے کہ عرفہ کے دن اگر کوئی یعنی 9 ذی الحجہ کو کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی 2 سال کے گناہ، پچھلے 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے گناہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے والے کے لیے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ تو عرفہ کا بھی اس میں تذکرہ آ گیا، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، قسم ہے رات کی جب رات دھیرے دھیرے چلتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ رات چلتی ہے، جب کوئی میدان میں اگر جائے تو اس کو اس کا تجربہ ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، مشاہدہ ہو جائے گا۔ رات کے سناٹے میں، اندھیرے میں اگر کوئی باہر کا سفر کرے، خاص کر کے پیدل سفر کرے، تو رات کیسے چلتی ہے، کس طرح سے گزر جاتی ہے، اس کا اندازہ اور مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قسم میں فرمایا کہ قسم ہے رات چلنے کی، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ۔ یہ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجالے کی سب سے پہلے قسم کھایا، پھر اس کے بعد پھر رات کے چلنے کی اللہ نے قسم کھایا۔ اس میں مطلب اس کا بہت پوشیدہ اور باریک ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ سنو، ظالموں کا وقت بہت زیادہ لمبا نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی ظلم کرے گا اور دندنائے گا، اللہ کو للکارے گا، شریعت محمدیہ پر وار کرے گا، اللہ کے گھر کو گرانے کی پلاننگ کرے گا، جب بھی کسی پر ظلم کرے گا تو ظالموں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ڈھیل نہیں دیا، ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ جیسے اجالا ہو جاتا ہے رات کے بعد، ایسے ہی اجالا ہوگا، ایسے ہی امن و انصاف کا بول بالا ہوگا اور ظالموں کا صفایا ہوگا۔ جیسے رات گزر جاتی ہے، تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اندھیرا دور ہو جاتا ہے، ظلمات مٹ جاتے ہیں، ایسے ہی ظلم اور ظالموں کا ظلم مٹ جائے گا، ظالم ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ مراد ہے یہ قسم سے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں میں عقل والوں کے لیے کیا قسم کافی نہیں ہے؟ اتنی قسم میں کھا چکا ہوں، اور سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے، قرآن میں غور کرنے والوں کے لیے ابھی کافی نہیں ہے۔ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، اچھا قسم سے نہیں سمجھ پائے ہو تو آگے یہ سمجھ لو، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ۔ دیکھ لو عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ۔ قوم ایک گزری ہے عاد نام کی، اس کے بادشاہ کا نام ارم تھا، اور وہ لوگ بڑے ڈیل ڈول والے تھے، بڑی مضبوط باڈی یا جسم والے تھے، بہت مضبوط طاقت والے تھے، اور ان کے گھر بڑے بڑے ہوتے تھے۔ اتنے مضبوط گھر والے اور جسم کے اعتبار سے مضبوط قوم گزری ہے، لیکن اللہ کا جب عذاب آیا، اللہ کی جب پکڑ آئی تو نہیں بچ پائے۔ حضرت سمود
حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تھا پیغمبر بنا کر کے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، لیکن وہ لوگ اپنی نافرمانی سے اپنے ظلم سے باز نہیں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا اور ان کو تیز و نیست و نابود کر دیا گیا، تباہ کر دیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ان کے مثل، ان کے جیسا بڑے بڑے کئی ملکوں میں بھی لوگ نہیں تھے، یعنی اتنے مضبوط تھے عاد کے لوگ. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود کا حال دیکھو. ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جس کا نام سمود تھا، اور سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجا تھا. لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خاص عظیم قدرت سے پیدا ہوئی اونٹنی کو بھی انہوں نے قتل کر دیا تھا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم قوم کو بھی تباہ کر دیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کو دیکھ لو. فرعون ذی الاوتاد تھا. وہ ذی الاوتاد کا مطلب ہوتا میخوں والا، کیلوں والا. فرعون بڑا ظالم تھا. وہ ظلم جب کرتا تھا، کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کے سزا دینے کا انداز یہ تھا کہ وہ کیلے گاڑ دیتا تھا، ہاتھ میں پیر میں کیلے گاڑ کر کے، اور اسی طرح چھوڑ دیتا تھا کہ تڑپ تڑپ کر کے وہ شخص مر جائے. ڈائریکٹ نہیں مارتا تھا وہ، اتنا بڑا ظالم تھا فرعون. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، اس کا ظلم، اس کی زیادتی کئی ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، فساد میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکا تھا. فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسادی فرمایا ہے کہ وہ فساد میں، بگاڑ میں بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ گیا تھا. آج ہمارے سامنے ظالموں کا اسی سے منظر سامنے آ جائے گا کہ ظالم ابھی کہاں، ابھی بہت حد تک ابھی بہت کم ہے. اس سے پہلے قوموں کا اگر ہم قرآن کی روشنی میں مطالعہ کریں تو بہت بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں. ایسے ایسے ظلم انہوں نے کیے ہیں کہ سوچا نہیں جا سکتا ہے. اس کا فساد، اس کا بگاڑ ملکوں میں پھیل چکا تھا. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ پھر کیا ہوا، آپ کے پروردگار کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا. عذاب کا کوڑا، سوتا عذاب، سوت کہتے ہیں کوڑا کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا. ان ربک لبالمرصاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ سن لو، یہ سارے کے سارے ظالم اور ان کا ظلم اللہ کی نظروں میں اور اللہ کی نگاہوں میں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے ہر ایک کو، ہر ظالم کے ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. بلکہ مرصاد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. جیسے ایک شکاری گھات لگاتا ہے تو پلک بھی نہیں، اس کی آنکھوں کی پلکیں بھی نہیں جھپکتی، بلکہ تکتکی باندھ کر بالکل دیکھتا رہتا ہے اپنے شکار کو، اور وہ شکاری کرتا ہے، شکار کرتا ہے. تو جس طرح شکاری گھات میں بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ان ربک لبالمرصاد، آپ کے پروردگار گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے. اللہ کے نگاہوں میں سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اشرے ذی الحجہ کے تعلق سے اس جمعے میں انشاءاللہ کچھ مختصر طور پر بات کرنی ہے. اشرے ذی الحجہ کا اس قسم میں اور اس عظیم الشان صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے جن کو قربانی کرنا ہے ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ شروع ہو، ذی الحجہ جیسے ہی شروع ہو اس سے پہلے ہی اپنے ناخن اور بال کاٹ لیں، ناخن اور بال کاٹ لیں، صاف کر لیں، اور اس کے بعد پھر ناخن اور بال نہ کاٹیں جب تک کہ قربانی ہو نہ جائے. جن کو اپنے نام سے قربانی کرنا ہے، یعنی جن کے اوپر قربانی واجب ہے، اور میرے خیال سے سوموار سے
یا منگل سے 1 ذی الحجہ ہے، اسی شمار سے 1 ذی الحجہ لگ جائے گا۔ یہ عربی کا مہینہ جو کیلنڈر کے اعتبار سے لکھا ہوا ہے وہ 30 کا مہینہ لکھا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے 28 تاریخ کو بقرعید ہوگی، عید الاضحیٰ ہوگی انشاءاللہ۔ 28 مئی کو بقرعید ہوگی 30 کے اعتبار سے، اور یہ مہینہ عربی کا 30 کا کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے یعنی 1 ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے عربی سے شروع ہونے سے پہلے ہم سب تیاری کر لیں، اور جن کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، ہم جانتے ہیں قربانی جو ہے کس کے اوپر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہو، جو نصاب کا مالک ہو، اور اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو قربانی کے ایام ہے یعنی 3 دن ہے، 10 ذی الحجہ 11 اور 12، یہ 10 11 12 قربانی کے ایام ہے۔ 10 11 12 میں جن کے پاس بھی نصاب کا مال ہوگا، یعنی نصاب کے برابر مال ہوگا، جن کی ملکیت میں اتنے پیسے اس دن ہوں گے کہ وہ صاحب نصاب ہوئیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی ہے، یہ نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ اس وقت تو بڑھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے حساب لگا لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کا اس وقت ریٹ کیا ہے، پھر وہ زیورات اور سونا اور چاندی یہ سب ملا کر کے پیسے دے کر کے بینک بیلنس ملا کر کے دیکھیں کہ کتنا ہمارے پاس بن رہا ہے، ٹوٹل کر کے دیکھیں، اگر جو ہے نصاب بن رہا ہے، نصاب کے مالک ہیں، تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، قربانی کرنا واجب ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن سب سے بڑا عمل قربانی کا عمل ہے۔ روایت میں ہے کہ اس دن اللہ کے یہاں خون بہانے سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، یعنی قربانی کے جو ایام ہے 10 11 12 میں اس دن اللہ کو سب سے زیادہ اپنے بندے سے جو عمل مطلوب ہے اور محبوب ہے وہ خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے، اور یہ قربانی کرنا اللہ کا حکم ہے، اسی لیے واجب ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک آیت میں سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر قوم ہر ملت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا تھا قربانی کو، ان کے لیے طے کیا تھا قربانی، منسکا لیذکروا اسم اللہ، تاکہ اللہ کا نام جانور پر لیا جائے، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو چوپائے ہیں، جو قربانی کے جو جانور ہیں، جب ان کو ذبح کیا جائے تو ان پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لے کر کے ان کو ذبح کیا جائے۔ الہکم الہ واحد، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تنہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے ذریعے سے اپنی وحدانیت اور اپنی الوہیت اور اپنی اصل معبودیت کو بتلانا چاہ رہے ہیں۔ قربانی کا بہت عظیم الشان فلسفہ ہے کہ قربانی کیوں ہے، وقت تو ہے نہیں، اگلے جمعہ میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ نظام رکھا کیوں گیا، کس وجہ سے قربانی کا یہ نظام ہے چل رہا ہے، اس کے پیچھے راز کیا، حکمت کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ماہی الاضحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول قربانی سے کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قربانی کرو گے تو ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملے گی۔ اور صحابہ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر زیادہ بال والے جیسے اون والے جو جانور ہیں، اونی جانور ہیں، جیسے دمبا ہے، بھیڑ ہے، ان میں بال زیادہ ہوتے ہیں، وہ اگر جانور ہم اگر قربانی کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حکم ہے، یعنی چاہے دمبا ہو، بھیڑا ہو، کوئی بھی جانور، کتنے بھی بال اس کے جسم پہ ہو، ہر بال کے بدلے 1 نیکی اللہ کے یہاں سے لکھی جاتی ہے۔ اور اس کے بھی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں قربانی کی۔
وعید ہوئی ہے. اگر کوئی وسعت کے باوجود, حیثیت کے باوجود, نصاب کے مالک ہونے کے باوجود, اتنی حیثیت اور پیسے ہونے کے باوجود کہ وہ قربانی کر سکتا ہے, پھر بھی وہ قربانی اگر نہیں کرتا ہے تو اتنی سخت وعید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ, میرے عیدگاہ میں نہ آئے. وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو پھر نماز پڑھنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ عیدگاہ میں ہمارے یہاں نماز پڑھنے نہ آئے. یہ بہت سخت وعید ہے. تو پہلا عمل جو ہے بال اور ناخن پہلے ہی ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے کر لیں. عرفہ کا دن آئے تو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں, اور ان ایام میں تکبیر تشریق کا زیادہ ورد کریں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور جب قربانی کے ایام آ جائے تو قربانی کے ایام میں اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی رضا جوئی کے لیے قربانی کرے. نام و نمود کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, دکھلانے کے لیے نہیں, ویڈیوگرافی کے لیے نہیں, فوٹو بنانے کے لیے نہیں, کیچڑ اور اپنی قربانی سے کسی کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں, یا اذیت پہنچانے کے لیے نہیں, بلکہ صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے خوشگوار ماحول میں قربانی کرنے کی کوشش کریں. اور ان سال جو ہے مدرسہ ناصرالعلوم کی طرف سے جو رقم طے کی گئی ہے قربانی, جیسا ہر سال کی طرح جو ہے قربانی حصے والی قربانی کی جاتی ہے, تو ایک حصے کی جو رقم طے کی گئی ہے وہ 3600. چونکہ گوشت کا دام بڑھا ہوا ہے, جانور کا بھی دام بڑھا ہوا رہے گا, ظاہر سی وجہ سے بڑھا ہوا ہے, اسی حساب سے جو طے کیا گیا ہے وہ 3600 ایک حصے کا. جس کو بھی حصہ لینا ہوگا وہ 3600 رقم جمع کر کے پہلے دن یا دوسرے دن, تیسرے دن, اور جس کے نام سے جو ہے قربانی ہوگی وہ نام لکھوا دیں گے. انشاءاللہ جو ہے قربانی ان کے نام کی ہو جائے گی. اور قربانی میں جو ہے مسئلہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا کہ گھر کے افراد میں سے کوئی ایک جو ہے قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی, ایسا نہیں ہے. جس کے اوپر قربانی واجب ہے, جتنے بھی ہوں, چاہے کوئی نہ ہو تو کوئی کسی کے اوپر نہیں ہے. اگر ایک پر قربانی واجب ہے, دو پر ہے, خاص کر کے گھر میں عورتوں پر قربانی زیادہ واجب ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کے وہ زیورات کے مالک ہوتی ہیں. عورتوں کے پاس زیور ضرور ہوتا ہے, ہر گھر میں زیور ان کے پاس ضرور ہوتا ہے. اس لیے دیکھ لیں کہ ہمارے گھر میں کتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے. جتنے بھی قربانی واجب ہے تو ہو سکے تو بکرا جو ہے خرید کر کے گھر میں قربانی کریں, یا پھر حصہ لے لیں, حصے میں شریک ہو جائے, وہاں سے بھی قربانی ہو جاتی ہے. اس طرح سے کوشش کریں کہ جو ہے قربانی ہو جائے. ایک بڑا اعلان جو ہے, زبردست اعلان ہے, اس کو بھی جو ہے سنتے چلیں. جو ابھی جو ہے مردم شماری کا اعلان نکلا ہے, اور اس کا ڈیجیٹل آن لائن بھی فارم بھرا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آف لائن بھی بعد میں بھرا جائے گا, اور لوگ آپ کے گھر پہ آئیں گے اور وہ پورے گھر کی ڈیٹیل و تفصیلات اندراج لکھیں گے. قریب 33 سے 34 سوالات کے جوابات اس میں لکھنے ہوں گے. یہ بھی ضروری ہے. اس میں کوئی حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی, سزا نہیں ہے, اس کو ہم سزا نہ سمجھیں, یا کوئی جو ہے کسی طرح سے حکومت کا کوئی وہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. سب کا یہ کام, سب کے لیے کام کیا جا رہا ہے, اس میں کسی کا کوئی امتیاز نہیں ہے. اگر ہم سب اس میں پیچھے رہیں گے تو بعد میں دقت آئے گی, ضرور دقت آئے گی. اس لیے اس میں بھی ہم جو ہے کوشش کریں کہ صحیح طریقے سے اور صحیح معلومات کے ساتھ صحیح لوگوں سے ہم اپنا بھروا دیں. مکمل طور پر چاہے آن لائن بھروا دیں, یا جب وہ آئیں تو صحیح سے پہلے سے تیاری کر کے رکھیں کہ کس سوال کا جواب کیا دینا ہے, خاص کر کے کتنے کمرے ہیں, اور جو ہے لیٹرین کتنے, پانی کا نظام کیا ہے, بجلی کا نظام کیا ہے, کتنے افراد ہیں, کہ یہ سب پوچھا جائے گا. سب تو تمام تیاری پہلے سے ذہن میں رکھیں. اسی طرح جو ہے اس میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی کوشش کریں. جو لوگ جانکار ہیں وہ ہیلپ کر دیں, مدد کریں اس تعلق سے بھی, اور لوگوں میں چل کر کے جو ہے بیداری لانے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ بھی ضروری کام ہے, یہ ہو جائے. اس لیے کہ بعد میں, اور پھر اس نام پہ اگر کوئی ایسا شخص آتا جو OTP مانگتا ہے, لکھا تھا اس میں کہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ OTP اگر کوئی مانگتا ہے, یا اسی طرح جو ہے آدھار کارڈ مانگتا ہے, بینک کی تفصیلات مانگتا ہے, تو ان کو ہرگز نہ دیں. اس لیے اس میں ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی پروف کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرار لوگوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ. ہاں, بھاشا میں بھی ایک سوال ہوگا کہ آپ کی لینگویج بھاشا کیا ہے, تو اس میں اردو میں بھریں, اردو جو ہے لکھیں کہ ہمارے بھاشا اردو ہے, اور مذہب جو ہے اسلام لکھیں. اس طرح سے رہنمائی بڑے لوگوں سے